बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे ओपियम यानी अफ़ीम के इस्तेमाल पर, क्योंकि आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है मर्दों के अंदर। ख़ास तौर पर मर्द हजरात अफ़ीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं टाइमिंग लेने के लिए। यानी जब वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान टाइम को बढ़ाने के लिए अफ़ीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और हमारे पास जितने भी नॉर्मल एज के लोग आते हैं, यानी कि 25 से ऊपर 40 तक, इससे नीचे नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं 40 तक तो वो जाकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसका भी हम आपको बताएंगे कि वो क्यों ख़त्म होते हैं। लेकिन 40 की एज तक जो भी हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं उन्होंने कभी ना कभी अफ़ीम का यूज़ किया होता है, और कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा किया होता है जिन्होंने अपने आप को तबाह किया होता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में ही बताएंगे कि अफ़ीम हमारे साथ क्या करती है और इसका क्या नुकसान हो सकता है हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए, और कितनी तबाहकुन ये चीज़ है, किस तरह ये इंसान को तबाह कर देती है, मर्द को। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। हम आपको इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी बताएंगे, शिफा बख्श इस्तेमाल, जो कि इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको दवाई की सूरत में। एक बात याद रखें, आपने इसको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लेना क्लोड फॉर्म में, इसको मेडिसिन की सूरत में आपने लेना है। वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, और उस मेडिसिन पर भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वो ज़रा पोटेंसी के अंदर बनाई जाती है, होम्योपैथिक पोटेंसी। पोटेंटाइजेशन के बाद जब ये गुजरती है ये मेडिसिन पोटेंटाइजेशन के अमल से, तो उसके अंदर से वो असरात जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जो कि आपके माइंड को माउफ कर देते हैं, नशावर बन जाती है जो चीज़, वो चीज़ उसमें नहीं रहती। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आजकल क्योंकि अफ़ीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो कई ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि हम इसको लेते हैं तो हमारी घंटा घंटा डेढ़ दो घंटे भी टाइमिंग होती है। नाजरीन, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और वो हमें बताते हैं कि उन्होंने अफ़ीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। वो तो एक वक्त के अंदर डेढ़ डेढ़ दो घंटे लगा देते हैं, और बल्कि दो तीन तीन फीमेल्स को भी वो फारिग कर लेते हैं, और इस तरह उन्होंने ख़ुद को तबाह किया होता है। तबाह कैसे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है ताकि आप भी एहतियात करें। नाजरीन, वो जब इस्तेमाल करते हैं इसका, तो उनके अंदर ज़ाहिरी बात है उनका जब दिमाग है वो माउफ हो जाता है, और वो उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी भी जो सेक्सुअल डिज़ायर है किसी इंसान के अंदर जो नॉर्मल होती है, ज़्यादा होती है, उसको वो कम कर देती है काफ़ी, और इस तरह उनकी जो टाइमिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो इस्तेमाल करते हैं, उनको एक तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह वो बताते हैं, एक तो गुनाह उनके सर पर जो दूसरी औरतों के साथ जाकर इस तरह ताल्लुक़ बनाते हैं, दूसरा इसकी तबाहकारियाँ अलग होती हैं हमारी सेहत के लिए। नाजरीन, आप इसको जब सुनेंगे, आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके अच्छी तरह। नाजरीन, कोई भी आम इस्तेमाल करने वाले हैं लोग जो, उनको बिल्कुल इसके सही इस्तेमाल का पता नहीं है कि इसको दवाई के तौर पर कैसे लेना है और किस तरह लेना है। ये हम आपको आज बताएंगे कि इसकी जो नशा व सूरत है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। वो कैसे की जाती है वो भी हम आपको बताते हैं। उनको जब वो लेते हैं तो उनके साथ ये कंडीशन होती है, उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, सेक्सुअल जो डिज़ायर है उनकी वो भी काफ़ी कम हो जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि आम इंसान की होती है। और उससे इनका फिर होता क्या है, असल में उनका ब्लड फ्लो भी अंदर से कम हो जाता है, खून की गर्दिश कम हो जाती है, और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उस तरह काम नहीं करता, काम करना छोड़ देता है, काम काफ़ी स्लो होता है। तो उनको जो एहसास होता है एक इंटरकोर्स का,
اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، وہ بھی بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے نوٹ کریں کہ اس کے ساتھ پھر ہوگا کیا۔ انسان اپنی 25 سال سے 30 سال کی عمر یا 35 سال کی عمر کے اندر 60 70 سال 80 سال کا ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے مسلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے آہستہ آہستہ۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی خون کی گردش بھی سلو ہونا شروع ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ جب آپ 40 تک کی عمر تک جائیں گے تو پھر آپ کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے، ہمارے ساتھ کافی مریض ایسے رابطے میں ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو بالکل ختم کیا ہوتا ہے، ان کا مادہ منویہ جو ہے، سیمن جو ہے، وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہوتا، بالکل نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہوتی ہے۔ حالانکہ سیمن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بنتی رہتی ہے، اگر وہ نارمل غذا پہ رہتا ہے تو اس کا سیمن جو ہے مادہ منویہ وہ بنتا رہتا ہے، کافی دیر تک بنتا رہتا ہے کسی بھی مرد کا۔ لیکن 50-60 کے کچھ لوگ ایسے ہمیں ملے جن کا سیمن ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن واقعی میں ایسا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا ہے تو ان کی زندگی کے اندر کیا تھا، اسی طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کی انہوں نے، افیم کا استعمال اور ویاگرا وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال، تو ایسی ٹائمنگ والی چیزوں کا انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہوا تھا۔ یہ کرتی کیا ہیں پھر؟ ظاہری بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ مسلز کو بھی ڈیمیج، بلڈ فلو آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس چیز پر غور کریں کہ انسان کی جب عمر بڑھتی ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا اعصابی نظام بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خون کی گردش جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز ہم اپنے ساتھ پہلے کر لیتے ہیں، ایج سے پہلے، یعنی ہمیں 60-70 سال کی ایج میں ایسا ہونا چاہیے، جو طاقت کی کمی ہے آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہم غلط چیزوں کے استعمال سے خود پر خود ہی حاوی کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو لہٰذا آپ اس چیز سے بالکل گریز کریں، اس کا استعمال بالکل مت کریں، ہرگز مت کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تھوڑی سی دیر کے آپ کے جو ٹائمنگ بڑھانے کے لیے، تھوڑی سی دیر کا آپ کا جو پلیئر ہے، یعنی کہ جو آپ کا مزہ ہے تھوڑی دیر کا، اس کے لیے آپ اپنی آنے والی زندگی کو آگے برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے مسلز کو ڈیمیج کرے گی۔ جب آپ کا عضو خاص بھی سکڑنا شروع ہو جائے گا، بالکل چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اس کے مسلز ظاہری بات ہے بڑھتی ایج والے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بڑھتی ایج یعنی کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں جب، لیکن یہ آپ کے جو 10 سال گزرنے ہوتے ہیں، یہ آپ کی 1 سال میں ہی وہ کنڈیشن کر دے گی، بلکہ 1 سال سے بھی پہلے۔ یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں، اس کا استعمال ہرگز اس طرح مت کریں۔ اور اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا بھی ہے تو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ان کو چیک اپ کروائیں، وہی آپ کے مرض کو دیکھیں گے، آپ کے مرض کے مطابق ہی وہ آپ کا علاج کریں گے۔ باقاعدہ طور پر آپ اپنا علاج کروائیں، نہ کہ آپ ایسی چیزوں میں پڑیں وقتی طور پر جو آپ کو مزہ دیتی ہوں، پلیئر دیتی ہوں، لیکن آپ کی آگے کی زندگی کو تباہ کرتی ہوں۔ اس سے بالکل پرہیز کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے پھر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بالکل بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہر چیز جو بنائی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور بنائی ہے، کوئی چیز اس دنیا کے اندر فالتو نہیں ہے۔ تو پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، اس کو استعمال اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی جب میڈیسن بنائی جاتی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن، تو وہ پوٹنٹائزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے۔ وہ آپ کو، ہم ہر انسان کو ایسے نہیں بتا سکتے ویڈیو کے اندر، آپ کو زیادہ سمجھ بھی نہیں لگے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پوٹینسی پہ پوٹینسی بنائی جاتی ہے آگے۔ جب پوٹینسی آگے مزید بڑھتی جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر جڑی بوٹی ہے یا یہاں تک کہ زہر بھی ہے، اس کی جو کروڈ فارم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں نقصان دینے والی جو حالت ہوتی ہے، جو مادہ ہوتا ہے اس کا، وہ ہم جب لیتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان دیتی ہے، ہمارے اندر زہریلا پن آتا ہے تو وہ ہمیں نقصان دے گی۔ تو اسی طرح اس کا زہریلا پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم اس کو پوٹنٹائز کرتے جائیں گے۔ جتنی پوٹینسی ہم زیادہ کرتے جائیں گے، پوٹینسی پہلی جب اس کا مدر ٹنکچر بنایا جاتا ہے، چاہے یہ افہیم ہے، اوپیم
اس کا ہو یا کوئی بھی جڑی بوٹی ہو، اس کا مدر ٹنکچر بناتے ہیں، وہ پہلا ارک ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے اندر ہمارے ڈیفرنٹ سکیلز یوز کیے جاتے ہیں، ڈیسیمل سکیل بھی ہوتا ہے، سینٹیسیمل سکیل بھی ہوتا ہے، 50 ملیسیمل سکیل بھی ہوتا ہے، یعنی کہ 3 سکیل اس کے اندر ہوتے ہیں جن طریقے سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے۔ تو اس کو جب پوٹینسی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی وہ حالت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی پوٹینسی بنتی ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اسی طرح آگے پوٹینسیز بنتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب ہم 30 طاقت تک جاتے ہیں، 30 پوٹینسی تک، تو اس کے اندر سے وہ اثرات تو بالکل رہتے ہی نہیں ہیں جو اس کے نشاور ہوں یا آپ کے دماغ کو معاف کرنے والے ہوں یا آپ کو نقصان دینے والے ہوں، وہ اثرات اس کے اندر بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو کسی بھی ایسی دکان سے نہیں ملے گی میڈیسن، یا آپ خود تیار بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ فارمیسیز میں تیار ہوتی ہے میڈیسن، باقاعدہ طور پر گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوتی ہیں یہ میڈیسنز، جو آگے پوٹینسیز میں بنائی جاتی ہیں۔ لو پوٹینسی کی میں بات نہیں کر رہا، جو اس کا پہلا ارک ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ آگے جو پوٹینسیز ہوتی ہیں، یعنی کہ 6CH پوٹینسی سے اوپر جو پوٹینسیز ہیں، اس کی کوئی بھی پوٹینسی آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی استعمال کروا سکتا ہے آپ کے علامات کے مطابق۔ تو آپ صحیح اس کا استعمال دیکھیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا بھی ہے تو وہ آپ کو اس کا صحیح استعمال بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کا استعمال آپ کو یہاں پر اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ ہر مریض کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور مزاج کے مطابق ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو کون سی میڈیسن استعمال کروانی چاہیے اور کس پوٹینسی میں استعمال کروانی چاہیے۔ یہ ہم نے آپ کو ایک ٹرک بتا دی ہے کہ اس کو آپ نے اگر استعمال کرنا بھی ہے تو اس طریقے کے ساتھ کریں، نہ ہی آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی صحت کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور آپ کوئی ناجائز کام بھی نہیں کریں گے اس طریقے کے ساتھ استعمال کر کے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔